یہ ویڈیو لیکچر انڈیا میں ستواہانا ڈائناسٹی یا خاندان کی حکومت یا دوری حکومت کے بارے میں ہے۔ اسکالرز اور ہسٹورین کے مطابق ستواہانا ڈائناسٹی یا ستواہانا خاندان کا فاؤنڈر یا بانی سیموکا تھا۔ سیموکا نے دکن کے علاقے پر وہ حکومت کی، اور بعد میں سیموکا کی ڈیتھ کے بعد اس کا بیٹا ستکرنی ستواہانا کا رولر یا بادشاہ بنا۔ ستکرنی بہت کیپیبل اور قابل رولر یا بادشاہ تھا، اور اس نے نارتھرن انڈیا کی طرف وہ ملٹری ایکسپیڈیشنز کی حملے کیے، اور نارتھرن انڈیا کا بہت سارا علاقہ اس نے قبضہ کیا، جس میں مالوا کا علاقہ بھی شامل تھا۔ ستکرنی کا دارالخلافہ یا کیپٹل پرتشتھانا تھا، جو آج کل ماڈرن ڈیز میں اورنگزیب آباد اسے کہا جاتا ہے۔ ستکرنی کے ڈیتھ کے بعد اس کا مائنر سن یا بیٹا رولر یا بادشاہ بنا، لیکن وہ عمر میں بہت چھوٹا تھا، اور اسی وجہ سے ستکرنی کی وائف نیانی کا وہ یہ مائنر یہ بچے کا ریجنٹ یا نگران وہ مقرر ہوئی، اور ساری حکومت کی جو پولیٹیکل افیئرز تھی وہ ستکرنی کی وائف نیانیکا وہ ایڈمنسٹر کرتی تھی۔ نیانیکا کی بعد جو رولرز ستواہانا ڈائناسٹی میں آئے وہ ویک اور ان ایفیشینٹ تھے، اور اسی وجہ سے جو پاس میں سکاس کا کنگڈم تھا تو اس کے رولر نے ستواہانا پر اٹیک کیے، اور بہت سارے علاقے ستواہانا سے سکا کے رولر نے وہ قبضہ کیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ستواہانا ڈائناسٹی یا خاندان میں گوتمی پترا وہ رولر یا بادشاہ بنا۔ گوتمی پترا بہت قابل اور کیپیبل رولر یا بادشاہ تھا، اور اس نے سکاس پر وہ حملے کیے اور سکاس کو شکست دی، اور وہ علاقے جو سکاس نے قبضہ کیے تھے اسے واپس لے لیے۔ مزید یہ کہ گوتمی پترا نے گریکس کے علاقوں پر بھی حملے کیے اور گریکس کو شکست دی۔ پرتیہانس پر بھی حملے کیے اور اسے شکست دی، اور مالوا کا علاقہ وہ بھی واپس آکوپائیڈ یا قبضہ کر لیا، اور بعد میں کنارا کا علاقہ بھی قبضہ کر لیا۔ گوتمی پترا بہت قابل بادشاہ یا رولر تھا، اور اس نے اپنی دوری حکومت میں بہت ساری ریفارمز بھی کروائے۔ گوتمی پترا کی ڈیتھ کے بعد اس کا بیٹا پولومائی وہ رولر یا بادشاہ بنا، اور اس نے سکا کے رولر رودرامن کی بیٹی کے ساتھ شادی کی، تاکہ ستواہانا اور سکا کے کنگڈمز کے درمیان یا حکومتوں کے درمیان تعلقات وہ اچھے اور پیسفل بنے، لیکن یہ بھی فیل ہوئی، اور دونوں ریاستوں کے درمیان جو ریلیشن تھی وہ نارمل یا پیسفل نہیں ہوئے، اور پھر بھی وقت کے ساتھ سکا اور ستواہانا کے درمیان وہ وارز جاری رہے۔ ستواہانا ڈائناسٹی یا ستواہانا خاندان کا آخری گریٹ یا عظیم رولر یا بادشاہ یجنساری تھا، اور یجنساری کی ڈیتھ کے بعد ستواہانا ڈائناسٹی یا امپائر وہ کمزور ہوتی گئی، کیونکہ بعد میں جو رولرز یا بادشاہ تھے وہ ویک اور ان ایفیشینٹ تھے، اور اسی وجہ سے ستواہانا امپائر میں مختلف علاقوں میں ریبیلین بغاوت شروع ہوئی، اور وقت کے ساتھ وہاں پر ان ریبیلینز نے وہ انڈیپینڈنسی ڈکلیئر کی، اور اسی طریقے سے ستواہانا ڈائناسٹی یا ستواہانا امپائر وہ دھیرے دھیرے کمزور ہوتی گئی اور ڈس انٹیگریٹ ہوتی گئی انڈین سب کانٹیننٹ میں۔